بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف مدحمۃ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک حضور کریم کی بارگاہ میں ادب سے پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم جگر گوشہ حضور جانشین ضیاء الامت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ و دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سب 17 رمضان المبارک اور یہ 18 رمضان المبارک کی درمیانی شب ہے اور اس شب کرم میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور پوری امت مسلمہ جو رمضان کے عشرہ مغفرت کی بہاروں سے شاد کام ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے رمضان کے روزے تراویح اور حسنات قبول فرما کر اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ بے کرم نے سورۃ الروم کے مضامین جو ہیں ان کا بیان کیا تھا اور آج سورہ لقمان کے مضامین پیش نظر ہیں۔ سورہ لقمان مکی دور کے وسط میں نازل ہونے والی مختصر سورہ پاک ہے جس کے 4 رکوع ہیں اور 34 آیات ہیں، اور اس مختصر سی صورت میں معانی کا ایک ذخار جو ہے وہ موجزن ہے اور اس کی ایک ایک آیت میں پورا ایک تربیتی نظام عطا کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کا مرکزی عنوان تربیت اولاد ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اور اس کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمایا۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے کہ جن کی زبان فیض ترجمان سے حکمت کے یہ موتی عطا کیے گئے؟ تو اس حوالے سے حضور ضیاء الامت نباز عصر مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن شریف کے مقدمے میں اور تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا لقمان آپ حجاز میں نوبہ نام کے ایک علاقے کے گمنام پسماندہ علاقے میں رہنے والے تھے، سیاہ رنگت کے حامل تھے ظاہری طور پر، اور ایک غلام کے طور پہ جیسے سادہ سی زندگی بسر کرتے تھے، کوئی انہیں جانتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے حکمت اور سیرت اور عقیدہ اور اخلاق کو سنوارا اور اللہ رب العزت نے انہیں حکمت عطا فرمائی، تو اپنی ظاہری رنگت اور حیات قضائیہ کے باوجود پوری دنیا کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے پیغام کو ابدی بہاریں عطا فرما کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد دانا حضرت لقمان حکیم نے یہ پیغام دیا کہ یہ محاسن اور خوبیاں جس میں آ جائیں وہ ساری انسانیت کے لیے محترم ہو جاتا ہے۔ عقائد صحیحہ کا نور، اعمال صالحہ کا حسن اور سیرت کی دلکشی کا یہ فیض جس کو بھی نصیب ہو جائے وہ اسے پوری دنیا کا محبوب بنا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ لکھا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ وہ آزاد تھے، کسی نے لکھا وہ غلام تھے، اور کسی نے لکھا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد تھے، ان کے کزن تھے حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے۔
تو مفسرین کے سارے اقوال لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ہمیں اس بحث میں نہیں ڈالا کہ ہم ان کا اوریجن تلاش کریں کہ وہ کون تھے، ہمیں ان کے پیغام پہ زور دینے اور فوکس کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کی باتیں سنیں اور ان پہ عمل کریں کہ کتنے پیارے حکمت کے موتی انہوں نے عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان کی کسی ایک بات کو بھی حرز جاں بنا لیا جائے تو انسان کی شخصیت میں حسن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ان کے بارے میں لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لم یکن لقمان نبیا، کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ عَبْدًا كَثِيرَ التَّفَكُّرِ، بلکہ وہ ایک ایسے بندے تھے جو کائنات میں بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر، تفکر، سوچنا اور غور و فکر کرنا، یہ صلاحیت اللہ نے انہیں بخشی تھی۔ حسن الیقین، اور ان کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑا پختہ تھا، یہ ان کی صفات تھیں۔ احب اللہ تعالی و احبہ، انہوں نے اللہ سے پیار کیا اور اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ وَمَنَّ عَلَيْهِ بِالْحِکْمَةِ، اور اللہ نے ان پر احسان فرمایا کہ انہیں حکمت عطا فرمائی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت اور دانائی اور وزڈم دے دیا جاتا ہے اسے خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے۔ وَخَيَّرَهُ فِي أَن يَجْعَلَهُ خَلِیفَةً يَحْكُمُ بِالْحَقِّ، تو جب انہیں دانائی مل گئی، وزڈم اور دانش مندی مل گئی، تو اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو میں خلیفہ اور بادشاہ بنا دیتا ہوں اور آپ حق کے ساتھ لوگوں میں حکومت کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سادہ اور ایک گمنام جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں وہی آپ گزارتے رہیں۔ یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا، یہ بھی حکمت کی بات ہے، انہوں نے عرض کیا یا رب ان خیرتنی قبلت العافیہ وترکت الحکومہ، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو پسند کر کے آزمائش کو ترک کرتا ہوں، کیونکہ حکومت ایک آزمائش ہے، ایک ابتلا ہے، تو میں یہ ابتلا ترک کر کے عافیت کو پسند کرتا ہوں۔ وَإِنْ عَزَمْتَ عَلَيَّ فَسَمْعًا وَطَاعَةً، لیکن اگر تو مجھے حکم دیتا ہے تو میں تیرے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا، پھر بھی میں سمع و طاعت کے ساتھ تیرے حکم کو قبول کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ سَتَعْصِمُنِي، کہ اگر تو مجھے حکومت عطا فرمائے گا تو مجھے تیرے کرم پہ بھروسہ ہے کہ پھر تو میری حفاظت بھی فرمائے، پھر تو مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر اس حکومت کے اندر بھی یا اللہ تو میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو میں عافیت پسند کرتا ہوں، لیکن اگر تیری طرف سے حکم آ گیا تو میں پورے یقین سے حکومت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو جسے یہ عطا فرماتا ہے پھر اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور انہیں کہا اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ ان کا ایک ابتدائی تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب اس سورت کا ایک مرکزی عنوان حضرت لقمان آپ سب کو مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل ایسے بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسئلہ سماع اور یہ جو میوزک کی بات کرتے ہیں، کس حد تک اسلام میں سماع کا تصور جائز ہے اور اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، بہت سی لوگوں کی رائے سامنے آتی رہتی ہے۔ تو ہمارے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت تقریباً کام ہے تو اس میں اس طرح کی نیکی کا حکم دیا گیا، تکبر کی ممانعت کی گئی، میانہ روی کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ لقمان کے یہ مرکزی مضامین ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ درس قرآن میں بیان کریں گے۔ آج ہم نے اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔